بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہر آن ہر گھڑی اپنے بندوں اور بندیوں پر ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان رحمتوں اور برکتوں میں مزید اضافے چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات رمضان کے اس مہینے میں ہمارے سامنے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اسے اپنائیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول دوبالا ہم پر ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ہمارے سامنے ایک خطبہ دیا رمضان سے متعلق، اور اس خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان سے متعلق جو اہم اور ضروری باتیں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری بیان فرمائی۔ چنانچہ اسی تفصیلی حدیث اور خطبے میں سے ایک نصیحت ہمارے سامنے آج بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کلمہ طیبہ، اس کی کثرت کرو، اور دوسری چیز استغفار کی کثرت کرو، اور تیسرا فرمایا جنت کی طلب کرو، اور چوتھا فرمایا جہنم سے پناہ چاہو۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف میں اور بیہقی فی شعب الایمان میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو 4 چیزیں ہم کو کثرت سے مانگنے کا رمضان کے اس مہینے میں حکم دیا ہے، اگر ہم لوگ اپنے روزانہ کے معمولات کے ساتھ تلاوت، نمازوں کی ادائیگی، سنت و نوافل کا اہتمام، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام کاج کے دوران اگر اس دعا کا اہتمام کریں، وہ دعا کیا ہے کہ اس دعا میں 4 چیزیں شامل ہو گئی، کہ ایک ہے سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ، اور دوسری چیز ہے استغفار، تیسری چیز ہے جنت کی طلب، چوتھی چیز ہے جہنم سے پناہ۔ تو بعض علماء نے عربی میں عوام کو آسانی سے یاد ہو جائے اس لیے ان 4 چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ دعا آپ کو اس طریقے سے حدیث میں نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں کا ترتیب سے ورد کرنے کا، کثرت سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ یہ 4 چیزیں اس عربی کے چھوٹے سے جملے میں آ گئے۔ اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت اگر ان 4 چیزوں کو کثرت سے پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کاروبار کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، نوکری پر کام کرتے ہوئے، گھر میں عورتیں کام کرتے ہوئے، پکوان کرتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے، بچوں کی خدمت کرتے ہوئے، نوجوان اپنی نوکری پر، ملازمت پر، گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے، بنڈی اور ٹھیلے والے اپنے بنڈی اور ٹھیلے پر لگے ہوئے، مالک اپنی دکان میں بیٹھ کر، نوکر ملازم سامان تولتے ہوئے، گاہکوں سے ڈیل کرتے ہوئے، ہر کوئی ہر جگہ، ہر پل، ہر لمحہ اپنی زبان پر اس ذکر کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اس سے بہت بڑا اعمال نامے میں خزانہ جمع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، رمضان کے اس برکتوں کے موسم کو، رحمتوں کے موسم کو اور مزید اپنے اعمال نامے میں بھرنا ہے، اور ہمارے اعمال نامے کو وزن کرنا ہے، وزنی بنانا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں اور اس دعا کو دوسروں سے شیئر کریں، دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ کہہ کر پھیلائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزیں مانگنے کا حدیث میں حکم دیا ہے، 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ وہ 4 چیزیں اس عربی کے جملے میں جمع کر دی گئی، اس دعا میں جمع ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو خوب عام کریں۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ یاد رہیں، یوٹیوب پر ہمارے چینل کرشمے قرآن میں رمضان کیسے گزارے، اس عنوان کے ضمن میں تقریباً اب تک 7 کلپ آپ کے سامنے آ چکی ہے، یہ ہماری 8ویں کلپ ہے، لہذا یوٹیوب پر ہمارے چینل پر ان تمام شارٹ کلپس کو دیکھیں، سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک پھیلائیں، اسے ڈاؤن لوڈ کر کے واٹس ایپ کی ویڈیو بنا کر اس کو پھیلائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان حدیثوں سے اور ان بتائے گئی معمولات سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔